بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بزمی آفیشیل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جی لیکچر جو سیریز ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور اردو ادب کی ہسٹری جو ہے وہ ہم ایک باقاعدہ سیریز کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہمارا 10واں جو ہے وہ لیکچر ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو نوٹس ہیں بنا رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے یقیناً سوال ہوں گے کہ سر ہمیں تو جو پیپر ہے وہ تو MCQs میں آتا ہے، لیکن آپ تو سبجیکٹیو میں بتاتے ہیں۔ سبجیکٹیو میں ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، یعنی کہ گو کے لیکچر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بیانی انداز ہے، یا دیکھنے والے کو بادی نظر میں ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح ایک جو ہے وہ انشائی طرز میں یا سبجیکٹیو ٹائپ کے اندر ہمیں ٹیچ کیا جا رہا ہے، لیکن سبجیکٹیو ٹائپ کے اندر ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے جن کی کہیں نہ کہیں پہ معروضی بڑھنے کے کچھ نہ کچھ چانس موجود ہوتے ہیں، لہٰذا انہی چیزوں کو جو ہے وہ میں ٹچ کرتا ہوں، زیادہ کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ معروضی ٹائپ کے اندر ہی میں نے چیزیں دی ہوتی ہیں، اور انتہائی کنسائز کر کے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 40 کے قریب صفحات کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ انہیں کنسائز کر کے ایک لیکچر تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ امتحانی نقطہ نظر سے نہ صرف لیکچرر اردو بلکہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، یہ امتحانات اور گریجویشن پہ جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جو کرنٹ افیئر اور اس کے علاوہ جو اردو لازمی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ پاک سٹڈی، اردو لازمی اور اسلامیات، کمپیوٹر، یہ چیزیں تمام تر جو جنرل ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اردو لازمی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ افیکٹو ہیں۔ اچھا جی، تو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ آج جو ہے ہم نے عہد شروع کیا نذیر اکبر آبادی کا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے الف، پہلی جز اس کی 2 اجزاء کے اندر میں نے ٹاپک کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے نذیر اکبر آبادی، اور دوسرا ہے لکھنؤ میں اردو شاعری اور مہاجر شعراء، یعنی کہ لکھنؤ کے اندر کچھ تو مقامی شاعر بھی تھے، لیکن ان کے اندر کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جب دلی پہ نادر شاہ نے جو ہے وہ حملہ کیا اور احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو ان حالات کے اندر وہاں سے کچھ شعراء نے جو ہے وہ ہجرت کر کے جس کا منہ جس طرف ہوا چلا گیا، کوئی فیض آباد جا کر پناہ ڈھونڈی، کوئی جو ہے وہ فرخ آباد میں جا گزا، کچھ جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ آگرے کی طرف آ گئے، کچھ لوگوں نے لکھنؤ میں آ کے عافیت جو ہے وہ جانی۔ تو جب دلی کے حالات انتہائی دیگر گوں تھے اور دلی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی، اس وقت ابھی لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ خوشحالی کا دورہ تھا، اور یہ آگرہ، فیض آباد اور یہ ساری جو ریاستیں تھیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ ابھی تک بچی ہوئی تھیں، لہٰذا زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ ہجرت کر کے فیض آباد، آگرہ، فرخ آباد اور لکھنؤ کی طرف آ گئے۔ تو آج ہم جو ہے وہ لکھنؤ میں جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور نذیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جی نذیر اکبر آبادی، ان کا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد تھا، اور تخلص جو ہے یہ نذیر کرتے تھے۔ کچھ لوگ نذیر اکبر آبادی اور اکبر الہ آبادی میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ انہیں نہیں نظر آتا ہے، حالانکہ نذیر اکبر آبادی تو آگرے کا رہنے والا تھا، اور جو اکبر الہ آبادی وہ الہ آباد جس طرح کے جائے نسبتی ہے وہ تو الہ آباد کا رہنے والا تھا، اور ان دونوں کے جو عہد میں ہے وہ بھی خاصا فرق ہے۔ تو یہ بات کلیئر کر لیجئے، نذیر اکبر آبادی اور ہے، اکبر الہ آبادی جو ہے وہ تو ایک اور ٹائپ کا جو ہے وہ شاعر تھا، اس نے تو زیادہ تر جو ہے وہ تحریک سر سید کی مخالفت کی تھی، اور اس کے علاوہ اودھ پنچ جو منشی سجاد حسین وہ پرچہ نکالتے تھے اس کے اندر مضامین شائع کرتا تھا، ساری زندگی مخالفت کی، لیکن آخر میں اس نے خیر اقرار کر لیا تھا اور کہا تھا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو جو فرق ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ آخری عمر میں انہوں نے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن سر سید جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اچھا جی، ان دونوں کا فرق پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر میں کہوں کہ آگرے کی جو وجہ شہرت ہے وہ کس وجہ سے ہے، کچھ لوگ تو پہلے تاج محل کا نام لیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ نہیں، تاج محل نہیں بلکہ نذیر اکبر آبادی کا نام پہلے آنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا درویش منش انسان تھا جو کبھی کسی دربار کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا، بلکہ معاف کیجیے، کچھ غریب غربا کے بچوں کو پڑھاتا تھا، اتالیق تھا، جس طرح وہ ہم آج کل لوگوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتے تو وہ پڑھاتا تھا۔
اور آپ کو پتہ لوگ ٹیوشن کے کتنے پیسے پے کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ بہتر سمجھتے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے اپنی شاعری کے اندر بھی اس کا اقرار کیا ہے، وہ جو غریب غربا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر بھی جاتی نہیں ہے مفلسی، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، یہ دکھ وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ وہ جو پڑھے لکھے عالم فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک جو ہے وہ تھی، وہ مفلسی نامی نظم تھی جس کے اندر انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اس سے ہی ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اتالیق تھے، یعنی کہ بطور ٹیوشن جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، کبھی کسی دربار کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ آگرہ کو چھوڑا۔ حالانکہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے، ان کے آباء و اجداد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے جب یہ دلی پہ حملہ کر دیا اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، تو ان کے والد نے جو ہے وہ دلی کو خیر باد کہا اور آگرہ آ کر جو ہے وہ رہائش پذیر ہو گئے۔ اور نذیر نے بھی کبھی جو ہے وہ بعد میں وہ دلی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ لکھنؤ کا رہنے والا ہوں اور لکھنؤ ہی میری جو ہے وہ پہچان ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ اور ان کے اب ایک اور اہم بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو ان کے عہد کے جو تذکرے لکھے گئے، مثلا گلشن بے خار، یہ تذکرہ لکھا تھا جی ان شیفتہ نے۔ شیفتہ کا پورا نام تھا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ غالب کا دوست بھی تھا جی، شیفتہ نامی جو بندہ ہے۔ اس کے تذکرے کا نام تھا جی گلشن بے خار، یعنی کہ ایسا گلشن جس میں کوئی کانٹا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حالی نے بھی جو ہے وہ تنقیدی کتاب لکھی تھی، مقدمہ شعر و شاعری، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد نے جو آب حیات نامی ایک تذکرہ لکھا تھا نا جی، آب حیات کے اندر آزاد نے بھی جو ہے وہ ان کا جو تھا نا ان کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہی کہا کہ یہ شاعر تو ٹھیک ہے لیکن ان کی جو زبان ہے وہ ایک عامیانہ ہے، یعنی کہ ایک عام لوگوں کی ہے، کوئی خاص لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ اور یہ اس دور میں چونکہ غزل کا جو طوطی بولتا تھا، غزل تھی، قصیدہ تھا، مرثیہ تھا، مثنویاں تھی، تو انہوں نے جب نظم کا فروغ دیا، اور نظمیں بھی ایسی جو عام لوگوں کی زندگی سے موضوعات تھا۔ اس سے پہلے جو شاعری ہے وہ دربارداری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ جناب بادشاہ صاحب کی جو ہے وہ شادی ہو رہی تو اس پہ جو ہے وہ قصیدہ لکھا جا رہا ہے، بادشاہ کی تعریف کے اندر یہ بادشاہ کے باورچی خانے کا جو ہے وہ قصیدہ لکھا جا رہا ہے۔ آگے آج ہم جائیں گے، ایک شاعر نے بادشاہ کے باورچی خانے کا بھی جو ہے وہ قصیدہ لکھ دیا۔ تو بہرحال انہوں نے عوامی موضوعات کو لیا۔ ان کے وقت کے یہ تین بڑے ناقدین تھے جی، شیفتہ، آزاد، حالی، ان تینوں نے ہی یہی کہا کہ یہ شاعر تو اچھا ہے اور ان کے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے تذکرے میں جگہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ روایت سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور روایت کیا سی؟ روایت ان سے پہلے یہی تھی محبوب کے جو ہے وہ لب و رخسار کی تعریف کی جائے، یا بادشاہ وقت جو جس دربار کے ساتھ وابستہ ہوتے تو اس کے قصیدے لکھے جائیں، یہ اور یا اپنے دلی کیفیات غزل کی صورت میں لکھی جاتی تھیں۔ تو یہی جو ہے نا صورتحال۔ تو اس دور کے اندر جو ہے ان کی ایک نئی آواز پہ جو لوگ ہیں وہ چونک گئے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آواز۔ تو یہی وجہ سی کہ ان کے دور کے یہ جو ناقدین تھے انہوں نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا زیادہ مناسب نہ سمجھا۔ یہ تو 1936 کے بعد جب ترقی پسند آئے تو ترقی پسندوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا انسان ہے جس نے جو ہے وہ شاعری کو ایک عام جو خواص کی زبان تھی اسے جو ہے وہ عام لوگوں کے مسائل کی طرف جو ہے وہ موڑا ہے، عام بندے کے موضوعات کو جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے، اور ایک انسانیت کا درد دل رکھنے والا بندہ تھا۔ تعصب جو تھا وہ اس میں نام کو بھی نہیں تھا۔ مثلا ان کی نظموں کے جب آپ عنوان دیکھتے ہیں، ہولی حالانکہ ہندوؤں کا تہوار ہے، ہمارا تہوار ہی نہیں ہے، دیوالی، بسنت، یہ تینوں تہوار بالکل خالصتاً ہندوؤں کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو اساطیر اور اعتقادات، یعنی کہ ہندوؤں کے جو عقائد ہیں انہوں نے جو پرانی کہانیوں کے اندر ایک اعتقاد اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں دیوی جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے، فلاں اولاد کی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی نظمیں لکھی۔ مثلا جنم کنیہا جی کی شادی، درگا جی کے درشن، مہا دیو کا بیان، لہو و لہب،
لہو لعب کنیا جی، تو یہ جو ہے بیان یہ غمازی ہوتی ہے کہ انہیں بین المذاہب ہم مانگی کہ یہ کتنے بڑے قدردان تھے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جو نظمیں بھی لکھیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوؤں کے عقائدات کے بارے میں بھی جو ہے وہ نظمیں لکھیں۔ تو ترقی پسندوں نے، یہ جو روس کی اشتراکی تحریک سے وابستہ تھے جن میں فیض بھی بعد میں شامل ہوا، جس کا ابتدائی جو ہے اجلاس 1936 میں جو ہے وہ ہوا تھا، تو یہ انشاءاللہ ترقی پسند تحریک پہ کسی دن ہم کھل کے بات کریں گے، یہ ایک تھوڑا سا الگ سا ٹاپک ہے۔ تو بہرحال ترقی پسندوں نے پہلی بار اس کے کلام کو صاف کر کے منظر عام پہ لائے، بھئی یہ تو ایک بہت اچھا شاعر ہے، اور اسے پہلے عوامی شاعر کا جو ہے وہ خطاب دے دیا۔ تو اسے پہلا عوامی شاعر بھی کہتے ہیں جی۔ اسے پہلا عوامی شاعر ہونے کا بھی جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے جی۔ اب اس کے علاوہ اگر ان کی نظموں کے ہم عنوانات دیکھتے ہیں تو دیکھیں جی، برسات کی بہاریں، بنجارہ نامہ، مفلسی، ٹھیک ہے، عید وغیرہ، اور انہوں نے مختلف تہواروں پہ جو ہے وہ نظمیں لکھیں۔ تو یہ عنوانات ان کے بتاتے تھے کہ انہوں نے خاص کی زبان کی جو ایک شاعری تھی اسے عوام کی آواز جو ہے وہ بنا دیا، تو یہ ان کی دین تھی جی۔ بہرحال ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ کوئی 95 ایئرز کی جو ہے وہ عمر پائی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے علم و ادب کی جو ہے وہ خدمت کرنے پہ ہی صرف کر دی، اور کبھی کسی دربارداری کے ساتھ وابستہ نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں ذخیرہ الفاظ کی بڑی وسعت ہے، یعنی کہ انہوں نے اتنے زیادہ، حالانکہ ان کے بارے میں اسی بات کا اقرار جو ہے، اس بات کا اقرار جو ہے محمد حسین آزاد نے بھی کیا، حالی نے بھی کیا کہ ان کے ہاں الفاظ کی بڑی وسعت ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو روایت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم انہیں اپنے تذکرے میں جو ہے وہ اتنی جگہ دیں۔ لیکن بہرحال بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ نظیر کو وقت نے پہلا عوامی شاعر جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ ذخیرہ الفاظ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترکیب بند اور ترجیح بند دونوں ہیئت کے اندر جو ہے وہ نظمیں لکھیں۔ یہ لفظ تلفظ سن لیں، اسے کچھ لوگوں کو ادا نہیں کرنا تھا، ہیئت فام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس شکل کے اندر۔ ترکیب بند یہ ہوتی ہے کہ جس کا آخری مصرع سادہ لفظوں میں رپیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور ترجیح بند ایسی نظم ہوتی ہے جس کا آخری مصرع بار بار رپیٹ ہو، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے ترجیح بند۔ جس طرح کہ وہ بنجارہ نامہ کے اندر ایک مصرع اس کا بار بار رپیٹ ہوتا ہے، یا ایک اور نظم ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اس میں 2 مصرے وہ رپیٹ کرتا ہے، کلجک نہیں ہے گرجک ہے، کلجک نہیں کرجک ہے، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ تو یہ یعنی کہ پورا شعر یا پورے مصرے کو رپیٹ کرتا ہے۔ جس نظم کے اندر رپیٹ ہو اسے ایسے مصرے کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع، اور ایسی نظم کو جو ہے وہ ترجیح بند نظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ان کو نے چونکہ نظم پہ ابتدائی دور میں اتنا کام کیا کہ ان کی وہ جو غزلیں تھیں وہ نظموں کے گویا بوجھ تلے ہی دب گئیں۔ زیادہ تر جو ناقدین ان کی نظموں پہ تو بات کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن غزلوں کی طرف کبھی کسی نے توجہ ہی نہ کی۔ حالانکہ اگر دیکھی جائے تو ان کی جو ہے وہ 459 جو ہیں وہ غزلیں ہیں، انہیں جو ہے وہ مرتب کیا تھا مرزا فرت اللہ بیگ نے، اور یہ جو شائع ہوئی تھی ان کی غزلیں ایک کتابی شکل کے اندر، انجمن ترقی اردو نے جو ہے وہ اسے شائع کیا تھا جی۔ تو یہ ایک مختصر سا جو ہے وہ ہم نے تعارف پیش کیا نظیر اکبر آبادی کا، اس کے عہد کا، یہ کیا کرتا تھا، نام، اس کی شاعری کے عنوانات کیسے تھے، اور اس نے شاعری کے اندر ایک نئی کس ڈگر کو متعارف کروایا تھا، اور وہ تھی نظم اور عام عوامی موضوعات۔ اسی وجہ سے اسے پہلا عوامی شاعر بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو دوسرا الف جز ہم نے کر لی، دوسری ہے جی بے جز کے اندر لکھنؤ میں اردو شاعری اور جو ہے وہ مہاجر شعراء۔ وہ ہم اس پورشن کے بعد جو ہے وہ مہاجر شعراء پہ بات کریں گے کہ وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مختلف شہروں سے، جو آ کے لکھنؤ میں آن بسے تھے، تو ان شعراء کا جو ہے وہ کلام کیسا تھا، اور کس کس صنف کے اندر انہوں نے جو ہے وہ طبع آزمائی کی، اور اس عہد سے تعلق رکھنے والے کون کون سے شاعر تھے وہ۔ تو لکھنؤ میں اردو شاعری جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ اردو شاعری کا فروغ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ ہوا
چونکہ دلی کے اندر لکھنؤ میں جس وقت خوشحالی تھی، ہر طرف جو ہے وہ ہر کوئی موسیقی کی محفلیں اٹینڈ کرتا پھر رہا تھا، اور ایک بڑی بڑی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس میں اپنے بڑے بڑے نواب جو ہیں وہ دوسرے نوابوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، جس کے اندر موسیقی ہوتی تھی، مجرا ہوتا تھا، باقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان خوشحال ہوتا ہے اس کے جذبات و احساسات اور ہوتے ہیں، اور جب اس پہ مفلسی خدا نخواستہ جو ہے وہ آ کے اپنے ڈیرے ڈال دے اس پہ انسان پہ، اس کے جذبات و خیالات احساسات جو ہیں وہ قدرے بدل جاتے ہیں۔ تو یہی کوئی صورتحال ہم ڈسکس کریں گے اس عہد میں۔ تو محمد شاہی عہد میں جو لکھنؤ اور گرد و نواح کے حالات تھے وہ ایسے تھے کہ محمد شاہ کے دور میں ہی امراء جو تھے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر جنہیں آج کے دور میں کہتے ہیں، تو یہ جو امراء کے درمیان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ سازشیں بڑے عروج پہ تھیں۔ تو اس نے جو ہے وہ ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ایک امیر کو جو ہے وہ اودھ کا گورنر بنایا، جس نے جو ہے وہاں جا کر قدرے جو ہے وہ سید برادران میں سے تھا وہ بندہ، امین ایاغی نامی نام تھا اس کا، اس نے جا کر قدرے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹیبل کر دیا اور باغیوں کو جو ہے وہ کچل دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب احمد شاہ ابدالی نے آگرہ اور یہ جو تھا نادر شاہ، اس نے دلی کے بعد جب لکھنؤ کا نمبر لگایا، تو اس نے یہ جو محمد شاہ تھا اس نے اس سے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ آپ ہمارے دربارداری وغیرہ میں مداخلت نہ کریں، اتنے پیسے کے عوض آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اور وہ مان بھی گیا تھا۔ لیکن اس نے وہ جو ایک گورنر بنایا تھا صوبے کا گورنر، اس نے کہا کہ یہ لکھنؤ کے خزانے کے اندر بڑا پیسہ ہے، لہٰذا تجھے واپس نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ خزانے کو بھی لوٹ کے جانا چاہیے۔ تو اس نے جب آ کے اس کے کہنے پہ وہاں پہ حملہ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا، جب قبضہ کر لیا دیکھا تو اتنا سونا نہ ملا۔ اس نے پھر وہ اس امین ایاغی نام بندے کو کہا کہ جی آپ نے تو کہا تھا یہ اتنا پیسہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ مجھے پورا کر کے دو۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے سوسائڈ یعنی کہ خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جب ہر طرف جو ہے وہ لکھنؤ کے اندر نوابوں کی آپس میں چپکلش تھی، اور جو ہے وہ اس طرح کے حالات کے اندر آگرہ میں بھی جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ حملہ کر کے آگرہ کو بھی دلی کی طرح لوٹ کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہی حالات جب یہاں بنے تو پھر کچھ اور صورتحال بنی، لوگوں کے جو ہیں وہ سوچنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ آگے یہ دو باتیں آ رہی ہیں، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی۔ یہ آپ نے اکثر جو ہے وہ ایک آدھے نمبر کا آ جاتا ہے کہ یہ دبستان لکھنؤ سے مراد ہے، آگے 3-4 آپشن دے دیتے ہیں، 4۔ تو بنیادی طور پہ دبستان لکھنؤ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ دبستان کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کو، تو یہ ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ تھا، لکھنؤ کا الگ تھا اور دلی والوں کا جو ہے وہ الگ تھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ آتش اور ناسخ میں سے لکھنؤ کا، دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ان کو اب میں سب سے پہلے تو دبستان لکھنؤ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ لکھنؤ کے اندر اس عہد میں قدر خوشحالی تھی، یہ نادر شاہ اور ان حملوں سے پہلے قدر خوشحالی تھی، اور میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں ان کا سوچنے کا، ان کا جو ہے وہ طرز بود و باش، ان کی جو ہے وہ عیاشیاں، کیونکہ پیسہ جب ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ کوئی ہو جو اسے کنٹرول کرے، بلکہ انسان عیاشیوں کے اندر پڑ جاتا ہے اور فضول خرچیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی کچھ صورتحال یہاں کے لکھنوی جو لکھنؤ کے نواب تھے ان کے اندر تھی۔ تو بہرحال یہاں کے جو شاعر تھے، ایک ہوتا ہے لکھنؤ کا جو شاعری کا سب سے بنیادی عنصر تھا وہ تھی خارجیت۔ خارجیت کہتے ہیں باہر کے حالات کو بیان کرنا، کیونکہ وہ سارا دن ایک رقص اور موسیقی کی محفلوں میں اور ڈیرہ دار طوائفوں کے ہاں مجرا دیکھنے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایسی صورتحال کی، یعنی کہ اپنے معاشرے کے جو باہر کی، اپنے دل کے علاوہ باہر کی دنیا کے جو حالات ہیں وہ قلم بند کیے، تو اسے کہا جاتا ہے خارجیت، یعنی کہ باہر کے جو حالات و واقعات کو بیان کرنا۔ یہ دبستان لکھنؤ کا جو طرہ امتیاز تھا خارجیت، جبکہ دبستان جو دلی ہے یا دہلی ہے اس کا یہ تھا داخلیت، کیونکہ دلی کو کئی دفعہ لوٹا گیا۔ وہ ایک میر تقی میر کی طرف جو ہے وہ ایک قطعہ بھی ہے کہ کیا بود و باش پوچھتے ہو پورب کے ساکنوں، پورب پچھم وہ کہتے تھے دلی کو، اور پورب کہا جاتا تھا لکھنؤ کو، کیونکہ دلی سے جو لکھنؤ ہے وہ اس طرف تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بود و باش پوچھتے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اور منتخب رہتے تھے صدا روزگار کے۔
پھر فلک نے اس کو لوٹ کر ویران کر دیا، رہنے والے ہیں ہم اسی اجڑے دیار کے۔ تو گویا یہ میر تقی میر کے چند اشعار سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دلی کے اندر جو تھی وہ فضا چونکہ لوٹ لیا گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی داخلی کیفیات کو بیان کیا۔ جب انسان اپنی داخلی کیفیات کو بیان کرے تو داخلی کیفیات کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ کے دلی کے تھے، داخلی اندر کی جو کیفیات بیان کرنے، دکھوں کو، غموں کو، اپنے اندر کا حال بیان کرنا، اور دبستان لکھنؤ والوں نے خارجیت، باہر کے حالات و واقعات کو بیان کیا۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ لکھنؤ کے شاعروں میں نے جو ہے وہ جس طرح کہ خواجہ حیدر علی آتش کو آگے ہم چل کر پڑھیں گے، ایک شعر یاد آ رہا ہے اس کا کہ آتش وہی بہار کا عالم ہے باغ میں، تا حال ہے مقدور دماغے، تا حال ہے مقدور دماغے ہوائے وطن درست۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آئے بہار جائے خزاں، ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئے تندرست۔ تو اس کے اندر گویا وہ ایک دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اپنے حالات و واقعات اور اپنے ملکی حالات کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی قدرے بہتر ہیں، ان کے عہد تک ذرا بہتری تھی۔ آگے جی لکھنوی تہذیب کے اندر جو نواب تھے ان کے 2-3 شوق تھے، ایک تو وہ بٹیر باز ہوتے تھے، دوسرا وہ مرغ بازی بھی ان کا شوق تھا، تیسرا وہ جا کر ان کا ایک خاندانی طریقہ کار تھا کہ وہ طوائفوں کو بلا کے، جب یعنی کہ بچہ کبھی کسی کا ہوتا یا ختنے کرنے ہوتے یا کوئی سگائی یا جسے آپ منگنی کہتے ہیں وہ کرنے کو پروگرام ہوتا، شادی کا ہوتا، تو ڈیرہ دار طوائف کو باقاعدہ طور پہ ایڈوانس کے اندر پیمنٹ کی جاتی کہ آپ نے جو ہے وہ سب سے اچھا ناچنے والی رقاصہ کو ہمارے ہاں بھیجنا ہے، اور اسے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ لکھنؤ کی تہذیب تھی کہ وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو فصاحت اور بلاغت سکھانے کے لیے یہ طوائفوں کے کوٹھے پہ بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو اردو بولی جاتی تھی وہ کہہ لیں کہ بڑی ایک تہذیب یافتہ اور متمدن قسم کی اردو بولی جاتی تھی۔ تو ایک بندے نے وہ ازراہ تفنن کہا بھی تھا کہ لکھنوی جو شرافا تھے وہ اپنے بچوں کو طوائفوں کے کوٹھے پہ تربیت کے لیے اس لیے بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ماں باپ کی اچھی اور نیک تربیت سے دور رہ سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک خاصہ تھا۔ اس کے علاوہ ڈیرے دار طوائفیں ہوتی تھیں جو بڑی دور دور سے جو ہے وہ نئی سے نئی طوائف کو لا کے جو ہے وہ مجرا کرانے کا ان کا کام ہوتا تھا۔ مرغ باز تھے، یعنی کہ یہ مرغوں کو لڑانے والے۔ تیتر بازی، یعنی کہ تیتر اور بٹیر بھی لگائے جاتے تھے، یہاں پہ جو ہے وہ بٹیر باز ہونا چاہیے، تیتر باز غلطی سے لکھ دیا میں نے، بٹیر بازی تھی ان میں، یعنی کہ بٹیرا نہیں ہوتا اسے لڑاتے تھے آپس میں۔ حالانکہ اب بٹیرے نے کیا لڑنا ہے، یہی وجہ تھی کہ بیرونی جب دیکھا، انگریز بھی آئے تو انہوں نے یہ سارے ہمارے برے صغیر کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ تو نکمے الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ایسے جوتے مارے کہ وہ جوتوں کی وجہ سے آج تک بھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے۔ نہیں تو یہ باقی جو یہود و نصارہ تھے یہ تو کسی وقت میں جو ہے وہ غلام تھے مسلمانوں کے جو ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن حالات نے جب ہم نے اپنی، اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اچھا جی، رقص کی محفلیں سجائی جاتی تھی، موسیقی جو ہے وہ ہوتی تھی، نئی سے نئی طوائف کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اس کا مجرا کرایا جاتا تھا۔ تو یہ سارے حالات و واقعات ایک اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ انسان، وہ معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے نوجوان جو ہے وہ اچھے کاموں کے اندر آگے بڑھیں، اس وقت وہ قوم، وہ نسل، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور یہ ایک تنزلی کی طرف جو تھا قدم تھا، کیونکہ وہ نوابوں کی ریاستیں اور وہ کہہ لیں کہ جاگیریں جو تھیں وہ کم ہوتی جا رہی تھی، سارا پیسہ جو ہے وہ اس فضول کاموں کے اندر ضائع کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک تہذیب جو تھی وہ مٹنے کی طرف جا رہی تھی۔ تو اس کی عکاسی ایک ناول لکھا تھا مرزا ہادی رسوا نے، امراؤ جان ادا۔ تو یہ رائٹر کا نام تھا مرزا ہادی رسوا۔ رسوا بنیادی طور پہ تو سائنٹسٹ تھا، اور اس نے اپنی لیبارٹری میں کچھ اسے سامان چاہیے تھا، وہ سامان لانے کے لیے جو اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے یہ ناول لکھا۔ تو تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا تھا، لیکن یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اردو کا پہلا یہ نفسیاتی ناول ہے جی، امراؤ جان ادا۔ اگر آپ نے لکھنوی تہذیب کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ لکھنوی تہذیب، معاشرہ کیسا تھا، کیسے ان کے شوق تھے، تو یہ اگر آپ ناول پڑھیں گے امراؤ جان ادا، الف پر پیش ہے امراؤ جان ادا، تو یہ آپ کا سارا جو ہے وہ کلیئر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نیچے لکھا ہوا داخلیت اور خارجیت،
خارجیت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیرونی دنیا کے حالات بیان کرنا، باہر کی دنیا کے حالات، باہر کی دنیا سے مراد جو معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے، خوشی کے شادیانوں والے گیت لکھنا، اور داخلیت جو ہے وہ اندر کا رونا رونا، جس طرح میر تقی میر نے جو ہے وہ میر کی شاعری کے اندر جو ہے وہ ہر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ مہاجر شعراء آ جاتے ہیں۔ ان میں میر حسن کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ میر حسن جو ہیں یہ میر انیس ان کی نسل سے ہی تھے، تو میر حسن ان کے دادا تھے میر حسن۔ میر حسن کے والد کا نام میر زاہق، تو ان کی یہ 5 پشتیں جو ہیں یہ مرثیہ نگاری میں اپنا جو ہے وہ بڑا لازوال کردار ادا کر سکی تھی۔ گو کہ میر حسن کی وجہ شہرت جو ہے وہ مثنوی ہے سحر البیان، لیکن یہ بھی مرثیے کے بلا کے جو ہیں وہ لکھنے والے تھے۔ تو اسی بنا پہ میر انیس نے وہ کہا بھی تھا نا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ ان کا سلسلہ نسب ان کے ساتھ ہی ہے۔ 1741 میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام تھا جی، ان کا اصل نام تھا میر حسین کا غلام حسین، اور والد کا نام تھا میر غلام حسین زاہق، اور یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن بعد خواجہ میر درد سے بھی انہوں نے فیض پایا، یعنی کہ شاگردی کے اندر چند دن یہ رہے تھے۔ جب دلی کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ نادر شاہ نے دلی کو لوٹ لیا، تو وہاں سے جتنے بھی شاعر تھے، میں نے کہا تھا نا کہ سوائے فیض احمد خواجہ میر درد کے، سب جو ہیں وہ بھاگ گئے، جس کا منہ جس طرف ہوا۔ تو یہی حال جو ہے وہ صورتحال یہ میر حسن کے ساتھ بھی ہوئی۔ خراب ہونے پر یہ پہلے لکھنؤ آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیض آباد چلے گئے۔ فیض آباد ان کو دعوت دی تھی شجاع الدولہ نے۔ شجاع الدولہ کا جب انتقال ہو گیا تو مسند کا جو وارث ہے وہ آصف الدولہ بنا۔ تو آصف الدولہ نے فیض آباد کی بجائے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنا مرکز جو ہے اسے چنا لکھنؤ کو۔ تو پھر یہ جو ہیں میر حسن یہ فیض آباد سے لکھنؤ دوبارہ جو ہے وہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد دوبارہ جو ہیں پھر وہ یہ لکھنؤ میں آ گئے تھے، اور جب یہ لکھنؤ میں واپس آئے نا تو اس وقت حکومت آصف الدولہ تھی۔ اس نے میں نے پہلے بتایا نا کہ آصف الدولہ کی باورچی خانے کی تعریف میں بھی ایک قصیدہ لکھا، پھر بھی کوئی خاص اسے وہاں پہ قدردانی نہ ملی آصف الدولہ کے ہاں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو اپنی مثنوی لکھی تھی، جو کئی سالوں کے اندر اس نے لکھی تھی، سحر البیان، وہ جو تھی وہ مانون یعنی کہ ڈیڈیکیٹ کر دی تھی، یہ آصف الدولہ کے نام ہے۔ اسے کچھ لوگ مانون پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، درست لفظ ہوتا ہے مانون، مانون کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا کہ کس کے نام ہے، انتصاب بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انتصاب اس کا جو ہے یہ آصف الدولہ کے نام لکھا، لیکن اس کا بھی کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا، اور وہ قدر و منزلت انہیں نہ مل سکی جو آصف الدولہ نے جو ہے وہ میر کو دی، یا اس کے علاوہ دیگر جو شاعر تھے ان کو وہاں پہ ملی تھی۔ اس کے علاوہ جو تصانیف کے اندر ایک ان کا دیوان ہے اور مثنویاں ہیں، نقل کلاونت، نقل زن فحشہ، نقل کساب، مثنوی حجب حویلی، مثنوی در وصف کسر جواہر، اور سحر البیان۔ تو یہ ان کی جو ہیں ہم نے ان کا وہ لکھا جو زیادہ تر ان کا کام ریمارکیبل ہے، اسی ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ زیادہ انہوں نے مرثیے بھی بڑے لکھے تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ ان کا گھرانہ جو ہے یہ اہل تشیع تھے، اور لکھنؤ کا گرد و نواح اور خاص طور پہ جو جتنے بڑے نواب تھے یہ سارا جو ہے وہ اہل تشیعوں کا گھر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ میر انیس بھی نسل در نسل جو ہے وہ مرثیے لکھ رہے تھے، مرثیہ لکھتے بھی تھے، اور باقاعدہ جا کے وہ جو مجالس ہوتی ہیں ان بھائیوں کی اس کے اندر جا کے پڑھتے بھی تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ بڑا یہ فن ان کا نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے جعفر علی حسرت ہیں، یہ دلی میں 1734 میں پیدا ہوئے، پہلے فیض آباد میں گئے، فیض آباد میں اس دور میں گئے تھے جب نواب شجاع الدولہ زندہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے آصف الدولہ نے جو مرکز ہے، یعنی کہ جسے آپ دارالحکومت کہتے ہیں، وہ فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کر دیا۔ تو یہ بھی جو جعفر علی حسرت ہیں یہ بھی وہاں فیض آباد سے لکھنؤ چلے گئے دوبارہ، اور تمام اصناف پہ، یعنی کہ انہوں نے مرثیے پہ بھی طب آزمائی کی، غزل پہ بھی طب آزمائی کی، اور قصیدے بھی لکھے، اور اس کے علاوہ رباعیاں، تو یہ ساری چیزوں پہ انہوں نے طب آزمائی کی تھی جعفر علی حسرت نے، اور آصف الدولہ کے جو ہے وہ درباری شاعروں کے اندر ان کا شمار تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایک ہمارے بزرگ شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی،
یہ ایسے شاعر ہیں کہ اگر ان کے شاگردوں کو دیکھیں تو بڑے کمال کے شاگرد انہوں نے پیدا کیے، لیکن بدقسمتی ان کی یہ تھی کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر جتنی ان کی تصانیف ہیں اور جتنا ان کا وہ کہہ لیں کہ ریمارکیبل کام ہے نا، اس حوالے سے انہیں جو ہے وہ صلہ نہ مل سکا اپنی زندگی کے اندر۔ ان کے شاگرد بھی آپ دیکھیں گے جو بعد میں آتش اور ناسخ جیسے جو ہیں، وہ ایک ناسخ کو پہلوان سخن بھی کہا جاتا تھا، آتش اور ناسخ کے وہ جو ادبی مارکے بڑے مشہور ہیں۔ یہ معاصرانہ ان کے اندر بڑی چشمک تھی ان دونوں شاعروں کے اندر، بالکل اسی طرح جس طرح غالب اور ذوق کے درمیان جو ہے وہ معاصرانہ چشمک تھی، کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہی ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہی ہیں یقیناً، لیکن یہ بیچارہ بدقسمت تھا۔ یہ جو ہے 1748 میں پیدا ہوا، 1824 میں اس نے لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ انتقال کیا تھا، اور علی گڑھ میں یہ پیدا ہوا، بعد میں امروہہ اکبر آباد بھی یہ رہا۔ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ 20-25 سال تک یہ جو ہے امروہہ کا ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ قصبہ تھا اکبر پور، وہاں پہ رہا تھا۔ بڑا بیچارہ بدقسمت تھا، زندگی میں جو ہے وہ کہیں عزت افزائی نہ مل سکی۔ یہ دہلی کے نواب کے پاس بھی رہا، کوئی خاص عزت نہ ملی، ٹانڈا میں بھی گیا اپنی قسمت آزمانے، وہاں بھی کوئی خاص عزت نہ ملی، اور لکھنؤ میں بھی جو ہے وہ اس سے کوئی خاص عزت سے نہ نوازا گیا۔ آصف الدولہ جو ہے وہ میر اور حسرت اور ان کا تو تھوڑا سا قدردان تھا، لیکن ان کی اتنی جو ہے وہ حوصلہ افزائی اور قدردانی نہ مل سکی۔ حالانکہ ان کا کام جو ہے اگر دیکھا جائے تو سب شاعروں سے مجھے یہ بڑا شاعر نظر آتا ہے، لیکن یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اردو کے ان کے 8 دیوان ہیں، ان کی زود نویسی کہتے ہیں جلدی لکھ لینے والا۔ وہ غالب کا شعر بھی ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود کہتے ہیں زود ہضم، یعنی کہ جو جلدی ہضم ہو جائے، اس سے نکلا ہے۔ تو اردو کے ان کے 8 دیوان ہے۔ مجمع الفوائد اس میں انہوں نے اپنی جنسی زندگی کا حوال بیان کیا، یہ ان کی کتاب ہے، حقائق ٹائپ کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا کہ ان کی بیوی کا شادی کے بعد 1.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کسی طوائف کے ساتھ جو ہے وہ بلکہ طوائف سے پہلے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد ایک اور اس سے تعلق رکھا 1.5-2 سال، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک طوائف کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ سارا احوال بیان کیا ہوا۔ افسر امروہی نے جو ہے وہ مصفی حیات و کلام کے نام سے ان پر ریسرچ کر کے ان کے کلام کو مدون کیا، اور یہ جو کتاب ہے یہ شائع ہو چکی ہے۔ مصفی کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، ضمیر، خلیق، رنگین، اسیر، ناسخ اور آتش، تو کہہ لے کہ ایک بہت بڑا نام کمایا تھا مصفی کے شاگردوں میں۔ انشاء اللہ خان انشاء ہے 1817 مرشد آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ فرخ سیر ایک بادشاہ تھا جس نے جعفر زٹلی کو جو ہے وہ تسمہ، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ تسمے کی مدد سے جو ہے وہ پھانسی دیتا تھا، اس نے ایک شعر لکھا تھا یہ فرخ سیر کی ہجو میں، یعنی کہ اس میں تھا موٹھو مٹر فرخ سیر تسمہ کش، اس طرح تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو فرخ سیر ہے نا، یہ تسمے کی وجہ سے، تسمہ کش یعنی کہ تسمے کی مدد سے لوگوں کو سزائے موت دیتا ہے، اور اسے بھی اس جرم کی پاداش میں کہ تو نے میری انسلٹ کر دی ہے، یہ جو تھا نا جعفر زٹلی، یہ فرخ سیر نے اسے جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا، تسمے سے اس کا گلا جو ہے وہ دبوا دیا تھا۔ تو ان کو جو ہیں انشاءاللہ خان انشاء، ان کے جو دادا تھے وہ بڑے حاذق، یعنی کہ بڑے بلا کے جو ہیں وہ کہنے کے بہت بڑے حکیم تھے۔ تو انہوں نے نجف اشرف سے فرخ سیر کو کوئی بیماری ہوئی، ان کے دادا کو بلایا، اور جب بیماری سے شفا ملی تو ایک بہت بڑی جاگیر اور کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا دربار کے اندر فرخ سیر نے عہدہ بھی دے دیا تھا اس کے دادا کو، اور وہیں سے پھر یہ واپس پلٹ کر نجف جو ہیں وہ نہیں گئے تھے، بلکہ یہی ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے، اور یہ بڑے ذہین تھے انشاءاللہ خان انشاء۔ اور ان کی غزلیں لکھیں، ریختہ قصیدہ، فارسی میں ان کی بے نکت مثنوی۔ بے نکت سے مراد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نقطہ ہی نہ آئے، انہوں نے جو ہے وہ بے نکت سنانا ایک محاورہ بھی ہے وہ اور ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ بے نکت مثنوی جس کے اندر کوئی نقطہ ہی نہ آئے۔ ایک وہ یہ نا کتاب کے اندر غلطی ہے، یہ جو سہیل بھٹی کی ہے نا اردو جرنل، بے نکت شاعری سے کیا مراد ہے، وہاں پہ انہوں نے درست لگایا ہوا تھا بے ہنگم شاعری، حالانکہ غلط ہے۔ بے نکت شاعری سے مراد ہوتے ہے ایسی شاعری جس میں کوئی نقطہ نہ آئے، بغیر نقطے کے انہوں نے لکھی تھی اپنی وہ پوری کی پوری مثنوی، جس میں ایک لفظ میں بھی نقطہ نہیں آیا۔ اردو میں بے نکت دیوان لکھا، یہ پہلی مرتبہ یہ شاعر ایسا تھا، اتنا بلاغہ ذہین تھا کہ یہ ایسا
ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک غزل تو بندہ لکھ سکتا ہے نقطے کے بغیر، پوری مثنوی کے جس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اشعار ہوتے ہیں لکھ دیے، اردو میں پورا دیوان غزلوں کا لکھ دیا، بے نقط دیوان۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ بھی بالکل بے نقط بغیر نقطے کے لکھ دی۔ اور ان کا اور بڑا سب سے بڑا ریمارکیبل جو کام ہے وہ دریائے لطافت ہے۔ دریائے لطافت میں انہوں نے سب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ اردو زبان کے، یہ ایک پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے اردو زبان کے قواعد و ضوابط پہ کچھ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ بحثیں کی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو لفظ اردو میں آیا وہ اردو کا ہو گیا، تو خیر یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بعد شیخ قلندر بخش جرت ہیں، یا امان ان کا اصل نام تھا، دلی میں پیدا ہوئے تھے 1749 میں، وفات لکھنؤ میں ہے۔ تو اور یہ نا لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اور مغل زادیوں کو اور شرفاء کے گھروں کے اندر زنان خانوں میں بلا جھجک جانے کے لیے اس نے مشہور کر دیا تھا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، تاکہ لوگ سمجھیں یہ تو اندھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مغلوں کے گھروں میں اور اس طرح جو امراء تھے ان کے گھروں میں عورتوں کو تاک جھانک کرتا تھا، حالانکہ ٹھیک تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں، یہ مصفی نے ویسے لکھا ہے کہ یہ آخری اپنے عمر کے اندر جو ہے وہ اندھا ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسی جرم کی پاداش میں کس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ میں اندھا ہوں، تو اس کو قدرت نے جو ہے وہ پکڑ لیا اور واقعی ہی یہ اندھا ہو گیا تھا۔ شاعری ویسے اس کی بڑی کمال کی ہے۔ ایک غزل کے اندر انہوں نے، میر بھی لکھنؤ میں تھے، یہ بھی لکھنؤ میں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ غزل پڑھی، لوگوں نے بڑی داد دی، کیونکہ ان کی شاعری کے اندر کچھ جنسی عناصر زیادہ تھے، اور عام طور پہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو بڑا جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے، تو لوگوں نے بڑی داد دی۔ میر خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے آ کر میر سے کہا کہ میر بھی میری غزل کی تعریف کریں گے، لیکن میر نے کہا تھا، سوری معذرت کے ساتھ ایک دو لفظ ایسے بول رہا ہوں کیونکہ ٹیچنگ کی غرض ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو میر سے جب اس نے کہا نا کہ حضرت جی آپ بھی مجھے کوئی میری غزل کی داد دیجئے، انہوں نے کہا کہ آپ غزل کہہ کر کیا کرنی ہوتی ہے، آپ چوما چاٹی کر لیا کریں، آپ کی غزل کے اندر یہی عناصر ہیں۔ تو قلندر بخش جرت ان کی وہ ایک غزل کے مجھے اشعار چاند کے یاد آ رہے ہیں۔ امشب کسی کاکل کی حکایات ہے واللہ، امشب کہتے ہیں آج کی رات، ایسا لگتا ہے کہ خوبصورت چہرے والا آنے والا ہے۔ امشب کسی کاکل کی حکایات ہے واللہ، کیا رات ہے کیا رات ہے کیا رات ہے واللہ، دل لوٹ لیا اس نے دکھا دستے ہی نائی، یعنی کہ مہندی والا ہاتھ، دل لوٹ لیا اس نے دکھا دستے ہی نائی، کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے واللہ۔ ایک اور شعر ہے وہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، عالم ہے جوانی کا، اس کے اندر ذرا ایک دو لفظ ایسے آئے اس نے وہ لکھے ہیں، وہ میں نہیں بیان کر سکتا، آپ نیٹ سے خود دیکھ لیجیے۔ آگے کہتا ہے کہ جرت کی غزل جس نے سنی اس نے کہا، واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دوں گا، پروفیسر ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔